بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے خلیل احمد اور ہیلتھ اسپیشلسٹ میں سبھی کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ یہ اسکرین پہ میرا واٹس اپ نمبر مینشن کیا گیا ہے، کسی کو بھی اے ٹو زیڈ کوئی بھی پرابلم ہو میل اینڈ فیمیل کو، وہ مجھ سے سیکری طور پہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے اور بائی ٹی سی ایس مجھ سے دعا منگوا سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک ہے وہ ہے خارش، کھجلی۔ خارش اور کھجلی یہ کیوں پڑتی ہے اور کیسے پڑتی ہے اور مطلب اس کی ریزن کیا ہے، تو وہ آج میں اس پہ ڈسکس کروں گا۔ خارش دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جو جسم کے اندرونی گرمائش کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، مطلب جو زیادہ گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کی وجہ سے خارش پڑتی ہے، کیونکہ ان کے بلڈ میں یہ ہیٹ پیدا ہوتی ہے اور ہیٹ کی وجہ سے ان کے جسم پہ پیپ کے دانے یا الرجی وغیرہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو خارش پڑتی ہے۔ جو خواتین پریگنسی کی حالت میں یا حیض میں پرابلم کی وجہ سے جو پراپر نہیں آتے، ان کی وجہ سے ان کے جسم میں جو مواد یا جو بلڈ میں مکس ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے خارش، کھجلی، یہ گرمی کے دانے، ریڈ دانے یا کوئی بھی اس طرح کی پرابلم آ جاتی ہے۔ دوسری ہوتی ہے گندی چیزوں پہ استعمال رہنا، گندی چیزیں استعمال کرنا، اپنی صفائی نہیں رکھنا، مطلب زیادہ دیر تک نہ نہانا، اس وجہ سے وہ خارش اس کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اور یہ اچھوتی بیماری ہے، مطلب یہ کسی کا کپڑا استعمال کر لیا یا کسی کا صابن استعمال کر لیا یا کسی خارش والے پیشنٹ کا ٹاول استعمال کیا یا خارش والے پیشنٹ کا بستر استعمال کیا یا اس کے ساتھ زیادہ چپکا رہے، تو اس وجہ سے یہ خارش ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو جو جس کو خارش ہو تو میں اسے یہ کہوں گا کہ وہ دوسرے بندے سے تھوڑا سا فاصلے پہ رہے، اپنی چیزیں وہ دوسرے بندے کو استعمال نہ کرنے دے، اور جو دوسرا بندہ ہے وہ بھی خارش والے پیشنٹ کی چیزوں کو ہاتھ تک نہ لگائے، مطلب اس کا صابن، اس کا ٹاول، اس کا بستر، اس کے کپڑے وغیرہ وغیرہ۔ یہ خارش ایک جراثیم سے بڑھتی ہے اور یہ دن بہ دن بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اور پوری باڈی پہ یا پورے فیملی پہ یا گھر میں جتنے بھی ممبر ہیں، ایون کہ محلے میں یا جتنے بھی اٹھنے بیٹھنے والے جن کے ساتھ میل جل ہوتا ہے، یہ خارش بڑی جلدی ان میں ٹرانسفر ہوتی ہے اور بڑی جلدی پھیلتی جاتی ہے۔ اور یہ بہت گندی بیماری ہے، یہ مطلب بندہ ہر ٹائم کھجالتا ہی رہتا ہے، ہر ٹائم خارش کرتے رہتا ہے، مطلب کہیں آ جا بھی نہیں سکتا، اور بہت یہ عجیب و غریب سی بیماری ہے۔ تو ہمیشہ کی طرح آج بھی میں خارش پہ ایک بہت زبردست ریمیڈی لے کر آیا ہوں، جو خارش انشاءاللہ جس کو جتنی بھی پرانی خارش ہے اور پورے جسم پہ اور جتنی بھی گندی خارش ہے اور جیسی بھی خارش ہے، پیپ والی ہے، وہ ریڈ دانوں والی ہے یا الرجی والی ہے، جس ٹائپ کی بھی خارش ہوگی انشاءاللہ وہ ایک دن میں، جی ہاں ایک دن میں وہ خارش ختم ہو جائے گی، اس کا خارش سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جب خارش یہ ختم ہو جائے گی تو وہ اپنے کپڑے، اپنا بستر، اپنا جو بھی ہے وہ دھو کر اور اچھی طرح استعمال کر کے، مطلب دھو کر اچھی طرح استعمال کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ڈیٹول استعمال کرے، تاکہ جب وہ کپڑے، فرض کر آج کل جو عورتیں واشنگ مشین میں کپڑے دھوتی ہیں، جو خارش والے پیشنٹ کے بھی کپڑے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی دوسرے بندے کو یا فیملی میں یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو کپڑے جب دھوئیں تو ایک ڈیٹول کے 2-3 ڈراپ اس میں ڈال لیا کریں، تاکہ وہ خارش آگے ٹرانسفر نہ ہو۔ تو چلتے ہیں آج کی ریمیڈی کی طرف۔ وہ کون سی چیز ہے، ان کو استعمال کیسے کرنا ہے اور اسے کیسے جان چھڑوانی ہے خارش سے، تو چلتے ہیں ان چیزوں کی طرف۔ کوئلے پر شکر ڈالنے سے خارش ختم انشاءاللہ۔ کوئلہ لیں اور اسے گرم کریں، بازار سے کوئلہ مل جاتا ہے ایزیلی، یہ کوئی اتنی مطلب مہنگی چیز نہیں ہے۔ جب لال ہو جائے تو اس کے اوپر پرانی شکر، مطلب جو گڑ والی شکر ہوتی ہے، وہ بھی پنسار کے اسٹور سے آرام سے مل جاتی ہے یا کسی جنرل اسٹور سے وہ مل جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے اوپر ڈالیں۔ پھر کوئلے سے اٹھنے والی دھونی جسم پہ لیں، مطلب جب کوئلہ گرم ہو جائے گا اس کے اوپر آپ لوگ شکر ڈالیں گے تو جو وہ دھواں اٹھے گا یا دھونی اٹھے گی، تو وہ اگر پورے جسم پہ خارش ہے تو ایسے ایک برتن پہ ڈال کے اسے رکھیں، تو وہ جو پورے جسم پہ لیں یا جہاں خارش ہے اسی حصے پہ لیں۔
تو انشاءاللہ 2 بار ایسا کرنے سے خارش کھجلی جو بھی ہوگا سب ختم ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ یہ ایک بار کرنے سے بالکل خارش ختم ہو جائے گی، لیکن میں ریکمنڈ کروں گی آپ لوگ 2 بار کریں۔ کوئی بھی سوال ہو کامنٹ باکس میں لازمی پوچھیے گا، ویسے میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی مینشن کیا ہوا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے، اور دوستوں کا شیئر کریں تاکہ اس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔